بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، لیکن مصطفیٰ کی بشریت عام بشر جیسی نہیں، عام بشر جیسی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن جو سارا طریقہ ہے نماز کا یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ نماز خدا کی ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے۔ نماز خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے۔ نماز خدا کی ہے، تعظیم اور عشق مصطفیٰ کا ہے، تعظیم اور عشق مصطفیٰ کا ہے۔ لہذا نمازیں بھی پڑھو تو نمازیں بھی پڑھو تو مصطفیٰ کے خیال کے بغیر نہ پڑھو، مصطفیٰ کے خیال کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ آج بدبخت یہ بھی لکھتے ہیں اگر نماز میں گدھے کا، جانور کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن حضور کا خیال آ جائے تو معاذ نماز نہیں ہوتی۔ یہ کون سا عقیدہ آیا بھائی؟ ارے بدبختو، وہ نماز ہی کیا ہے جس میں خیال مصطفیٰ نہ ہو؟ وہ نماز ہی کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، جب مصطفیٰ کا غلام نماز پڑھتا ہے، سجدہ خدا کو کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے یہ جو میں رکوع کر رہا ہوں نا یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے، یہ جو میں سجدہ کر رہا ہوں مصطفیٰ نے بتایا ہے، قیام کر رہا ہوں مصطفیٰ نے بتایا ہے، تکبیر تحریمہ پڑھتا ہوں تو مصطفیٰ نے بتایا ہے، سلام پھیرتا ہوں تو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ نماز خدا کی ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے۔ نماز خدا کی ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے۔ وہ نماز ہی کیا ہے جس نماز میں خیال مصطفیٰ نہیں ہے۔ حدیث پاک سنیں، اپنا ایمان تازہ کریں۔ جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، احمد بن حنبل میں ہے، بہقی میں ہے، شعب الایمان میں ہے، کتب حدیث میں آتا ہے، کئی سند کے ساتھ، کئی طرق سے، کئی اسانید کے ساتھ ائمہ محدثین کرام نے حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ وہ صحابہ کا بھی نماز کے اندر، صحابہ کو بھی نماز میں مصطفیٰ کے خیال آتے تھے، صحابہ کو بھی نماز میں مصطفیٰ کے خیال آتے تھے۔ صحابہ کی نماز ہی اس وقت تک نہیں ہوتی تھی جب تک مصطفیٰ کا خیال نہیں آتا تھا۔ مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے لیکن مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہوتے تھے، خانہ کعبے کی طرف منہ ہوتا تھا لیکن دھیان مصطفیٰ کی طرف ہوتا تھا۔ ہم جس ہستی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز خدا کی ہے، طریقہ ادب تعظیم مصطفیٰ کا ہے۔ جناب حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حدیث پاک سنیے، اپنے ایمان تازہ کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سبحان اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت وصال قریب آیا، بیمار ہو گئے، طبیعت ناساز ہو گئی، آپ فرماتی ہیں میں نے خود دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا کہ ابو بکر میری طبیعت صحیح نہیں، آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر ہم نے کیا دیکھا، میرے باپ یعنی ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، جو بخاری مسلم کتاب التوحید کی حدیث متفق علیہ حدیث پاک ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری و مسلم متفق علیہ حدیث پاک اسی کو کہا جاتا ہے جو بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہوتا ہے، لیکن پوری سیاست کی کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا دیکھا، میرے باپ کو حکم دیا کہ نماز پڑھاؤ۔ اب دیکھیں صحابہ کی نماز بھی دیکھیں، ہماری نماز بھی دیکھیں۔ جو بدبخت یہ کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں جانوروں کا، گدھوں کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کا آ جائے معاذلہ نہیں ہوتی۔ ارے نادان وہ کیسے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے دیکھا میرے باپ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، کعبے کی طرف منہ ہے، نماز پڑھا رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا سرکار نے مجھے فرمایا عائشہ میرا دل چاہتا ہے میں کسی نہ کسی طریقے سے اٹھ کر جو ہے نا اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں کہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے خود دیکھا حضور بیمار تھے، میں نے سرکار کو سہارا دیا تو سرکار نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، یہ پردہ تھا، پردے کو تھوڑا سا چاک کیا حضور نے، اللہ کی عزت کی قسم۔ میرے باپ فرماتی ہے میرے باپ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، کعبے کی طرف منہ تھا، صحابہ نماز کی طرف متوجہ تھے۔ وہ کون سی ہماری نمازیں تھیں؟ وہ صحابہ کی نمازیں تھیں، نمازیں پڑھ رہے تھے۔
آپ فرماتی کہ تھوڑا سا پردہ ہلا یا دروازے کھلنے کی کھڑکی کھلنے کی تھوڑی سی آواز جو ہے صدیق اکبر کے کانوں تک پڑی تو میں نے خود دیکھا میرے باپ ابو بکر صدیق مصلی امامت چھوڑ کر جو ہے ایسا 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 پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے. کچھ بولا سبحان اللہ یار. میں بڑی ذمہ داری نادی سے پاک پڑھے, کوئی ٹینشن نہیں, میں خود پڑھی. آپ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ میرے باپ ابو بکر صدیق مصلی چھوڑ کر جو ہے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. آپ فرماتی ہیں پھر سرکار نے فاشارہ الیہ ابو بکر صدیق, ابو بکر کو اشارہ کیا میں ابو بکر آگے ہو جاؤ نماز مکمل کرواؤ, آگے ہو جاؤ نماز اور مکمل بولو نا یار نماز ہے نماز مکمل کرواؤ. ایمانداری سے بتائیں مصلی پہ امام بھی نہیں, نماز پھر بھی خدا کی ہو رہی ہے. اب دوسری روایت سنیں اور مزہ آئے گا. دوسری روایت یہ بھی حضرت عائشہ, ابو ہریرہ, انس بن مالک انصاری, سہل بن ابی سعد, معاذ بن جبل, کئی صحابہ کرام حدیث پاک نقل کرتے ہیں. سنیے صحابہ کہتے ہیں پھر ایک مرتبہ ایسا موقع آیا جس دن سرکار کا وصال با کمال ہوا. ظہر کی نماز تھی یا عصر کی تھی, جو بھی نماز تھی, جب اسی دن سرکار کا وصال ہوا, حدیث پاک میں آتا اسی دن سرکار کا وصال ہوا, یہ بھی بخاری میں ہے, سرکار کے وصال ہو. آپ فرماتی ہیں پھر سرکار نے ابو بکر کو حکم دیا, ابو بکر طبیعت ناساز ہے نماز پڑھاؤ. ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے. آپ فرماتی ہیں کہ پھر سرکار کا دل چاہا, حضور کا پھر دل چاہا کہ دیکھتا ہوں کہ میرے غلام نماز کیسے پڑھ رہے ہیں. آپ فرما رہے گا, اچھا سنیے گا سرکار کے غلاموں, آپ فرماتی ہیں میں نے خود دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سہارے اٹھ کر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے غلاموں کو دیکھنا چاہا. پھر سرکار نے حجرہ عائشہ سے پردے کو چاک کیا, پردے کو ہٹایا. جب پردے کو ہٹایا نا تو آپ فرماتی ہیں کہ پردہ ہٹنے کی آواز آئی تو ابو بکر صدیق نے مصلی امامت چھوڑ کر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. ابو بکر صدیق مصلی امامت کو چھوڑ کر. پھر آپ فرماتی ہیں ہم نے یہی دیکھا, صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق جو کعبے کی طرف متوجہ تھے, صحابہ خدا کی نماز پڑھ رہے تھے, ہم نے دیکھا صحابہ نے کعبے سے چہرے پھیر کر مصطفیٰ کے چہرے کو تکنے لگے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا پھر سرکار نے ابو بکر صدیق کو اشارہ کیا, ابو بکر لوگوں کو نماز مکمل کرواؤ. سرکار کے غلاموں حضرت سہل بن سعد السعدی سرکار کے صحابی رسول ہیں, بزرگ صحابی ہیں سرکار. حضرت سہل بن سعد السعدی, یہ نام یاد رکھ لیں, بخاری مسلم کتاب و توحید کی حدیث متفق علیہ حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمر بنی اوف کے ہاں جو ہے لڑائی ہوئی تھی تو سرکار وہاں صلح کروانے کے لیے تشریف لے کر چلے گئے. ایک قبیلے میں لڑائی ہوئی, سرکار صلح کروانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. نماز کا ٹائم ہو گیا اور صحابہ نے, مؤذن نے جو ہے بلال حبشی نے صدیق اکبر کو حکم دیا کہ حضور ہیں کوئی نہ, آپ نماز پڑھا دو. صدیق اکبر مصلی امامت پر چڑھ گئے. جب مصلی امامت پر چڑھے نا تو نماز شروع کی تھی یا کچھ رختیں ہو چکی تھی, نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے. سرکار تشریف لے کر آئے. جب حضور آئے نا, حضور پیچھے سے آئے اور صدیق اکبر امام تھے, مصلی امامت پر کھڑے تھے, قبلہ کی طرف منہ تھا. اپنی ایمانداری سے بتائیں, ہم نماز پڑھ رہے ہوں, ہمارا منہ قبلہ شریف کی طرف ہو اور پیچھے سے کوئی شخص آئے, آپ اسے دیکھ لیتے ہیں؟ بولیے نا,
آپ اسے دیکھ لیتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. سرکار پیچھے سے آئے نا، سرکار پیچھے سے آئے. یہ میں بات آپ کو سمجھا لوں پھر میں یہ سبقہ چلاتا ہوں. سماعت کیجیے گا. حضور کے غلاموں، سرکار پیچھے سے آئے نا، حضور پیچھے سے. سرکار پیچھے سے ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے. حضور صفوں کو چیرتے ہوئے، بولیے بولیے، حضور سرکار صفوں کو چیرتے ہوئے، صفوں کو پھاڑتے ہوئے سرکار پہلی صف پر تشریف لے کر آ گئے. کچھ وہ سوال ہے یار، پہلی صف پر تشریف لے کر آ گئے. اب جب سرکار گزرے، آج ہے کسی کو اجازت کوئی بڑے سے بڑا بھی شخص آ جائے اس سے یہ اجازت نہیں کہ صفوں کو چیر کر، صفوں کو پھاڑ کر پہلی صف پر آ جائے. خدا کی عزت کی قسم، بڑے سے بڑے شخص کو بھی اجازت نہیں. مصطفیٰ ہے، صفوں کو چیر کر، صفوں کو پھاڑ کر پہلی صف پر پہنچ گئے. وہ صدیق اکبر کو شک پڑا کہ پیچھے سرکار آ گئے. اس صحابہ کرام ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے تھے نا، اس صحابہ کو یہ شک پڑا کہ مصطفیٰ آ گئے. ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو پتہ نہ چلا ہو، وہ اپنے مگن کھڑے ہو نماز کے اندر. صحابہ کے ہاتھ ایسے تھے تو ایسے ہاتھوں کو اٹھا کر ایسے ایسے صحابہ کرام نے تالیاں ماری، ایسے ایسے آواز بڑھ گئی. صدیق اکبر کو شک پڑا پیچھے سرکار آ گئے. اللہ کی عزت کی قسم، ابو بکر صدیق جو خدا کی نماز ہو رہی تھی، مصلی امامت کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے. پیچھے ہٹے، سنیے، پیچھے ہٹے، پچھلی صف پر آ گئے. تو مصطفیٰ کو یہ پتہ چلا اور صحابہ کو یہ پتہ چلا کہ مصطفیٰ آ گئے. اللہ کی عزت کی قسم، صحابہ نے چہرے کی طرف منہ تھے، چہرے سے منہ ہٹا کر چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے لگ گئے تھے. صحابہ نے نماز کو الٹ پلٹ کر دیا، مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے. میرے آقا نے ابو بکر کو فرمایا، ابو بکر نماز پڑھاؤ. عرض کے فدا کو امی بابی یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ میں آپ کے سامنے نماز پڑھاؤں؟ میرے آقا مصلی امامت پڑے چڑھے، ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے. نماز ساری الٹ پلٹ ہو گئی. نماز خدا کی ہو رہی ہے لیکن نماز ٹوٹی نہیں ہے، نماز ٹوٹی نہیں. صحابہ نے نمازوں کو توڑ دیا، مصطفیٰ کو دیکھنے لگ گئے لیکن نماز نہیں ٹوٹی. اس لیے نہیں ٹوٹی کہ آگے دیکھتے تو خدا کا کعبہ تھا اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تو کعبے کا بھی کعبہ تھا. پیچھے مڑ کر دیکھتے تو کعبے کا بھی کعبہ تھا. اسے میرے امام فرماتے ہیں، ہادیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. پھر خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، ان کا عرس مبارک جا رہا ہے، آخری بات کر رہا ہوں، ان کا عرس مبارک جا رہا ہے. وہ بھی لکھتے ہیں، لکھنے میں باز نہ آئے کہ اگر مرنا ہے، جینا ہے تو مصطفیٰ کے سامنے مر اور مصطفیٰ کے سامنے جی، مصطفیٰ کے سامنے جی. اس سے فرمایا خواجہ غلام فرید فرمانے نے کہ میں ویکھا، کی فرمایا؟ میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے. کچھ وہ سوال ہے یار، اے صوفی بزرگ ہے، کوئی عام جا مولوی نہیں. میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے، جے میں ویکھا جو ویکھے. یا جو سمجھ نہ بھی آوے کوئی سبحان اللہ کا وجہ. میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے، جے میں ویکھا تے او ویکھے. یار تے تیرے دل وچ وسدا، یار تے تیرے دل وچ وسدا، تینوں ایویں پین بھلیکھے غلام فریدا بوے یار تے مریے او ویکھے یا نہ ویکھے. ہائے ہائے، غلام فریدا مصطفیٰ دا بن کے مر، او ویکھے یا نہ ویکھے، او ویکھے یا نہ ویکھے. یہ تو کہہ رہی ہے نا، لیکن مصطفیٰ غلاموں سے باخبر ہے، غلاموں سے باخبر ہے. اللہ کریم ہم سب کو حضور کی غلامی، سرکار کا ادب، حضور کی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.